للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ خیرات ان فقراء کا حق ہے جو خود کو اللہ کے راستے میں وقف کیے ہوئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو خوشحال سمجھتا ہے۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کو صورت سے پہچان لو گے، یعنی ان کے اندر بھوک کے آثار پاؤ گی تو صورت سے پہچان لو گی۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو اچھی چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے تحت ہم نے صحابی صفا کا ذکر پچھلے بیان میں پڑھا تھا، جس میں حضرت ابو ہریرہ والا واقعہ بھی گزرا تھا کہ یہ لوگ کسی کے آگے سوال نہیں کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو بالکل سفید پوش ہیں، جن کو آپ ان کی ظاہری حالت سے نہیں پہچان سکتے کہ یہ پیٹ سے بھوکے ہیں، یا ان کے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، یا ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے مدینہ طیبہ کے لوگ اپنے باغوں کی کھجوریں لا کر ان کے گچھے ٹانگ دیتے تھے، اور یہ ان کو اپنی لاٹھیوں سے ہلاتے تو جو کھجوریں گرتی کچی ہوتی یا پکی ہوتی، یہ اسی کے اوپر گزارا کرتے۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ راستے میں ملے نبی کریم صلی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، تو انہوں نے کوئی سوال قرآن کی ایک آیت کا پوچھا، حالانکہ سخت بھوکے تھے۔ وہ سارا ہم نے تفسیر اس کی جنسی ہے یہ پڑھی تھی، مگر اس کے آخر میں یہ بات رہ گئی تھی کہ سوال، وہ تو ہم نے سارا پڑھ لیا ان کے متعلق، کہ سوال نہ کرنے کی جو فضیلت ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ کیا ہے؟ کسی سے کچھ مانگنا، کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا۔ امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے فاقے یا اپنے گھر والوں کے فاقے کے بغیر سوال کیا، اپنے فاقے یا اپنے گھر والوں کے فاقے کے بغیر سوال کیا، قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی صرف چہرے کی ہڈیاں ہی ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس پر فاقوں کا دروازہ کھول دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اپنے اور اپنے گھر والوں کے فاقے کے بغیر جب تک کہ فاقہ نہ ہو جائے، اور اگر کوئی کسی کے آگے سوال کرے، یعنی یہ جو مانگنے والے ہیں سڑکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں، یا اور جو انداز ہیں ان کے، کہ گھر میں اگر 2 وقت کی روٹی ہے اور فاقہ کشی نہیں چل رہی،
اور پھر مانگا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں کے اوپر قیامت والے دن گوشت نہیں ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے فاقوں کا دروازہ کھول دیا جائے گا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ امام طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بلا ضرورت سوال کیا قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراشیں پڑی ہوں گی۔ گھر میں 2 وقت، یعنی اس وقت آپ کو جب تک اس کے گھر میں فاقہ یا اس کے بچوں میں فاقہ نہ ہو جائے، اس وقت اس حالت میں اگر کوئی مانگے گا تو قیامت والے دن بغیر گوشت کے اس کا چہرہ ہوگا۔ تو اسی طرح امام مسلم نے، امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مال بڑھانے کے لیے سوال کیا وہ صرف انگاروں کا سوال کر رہا ہے، کم سوال کرے یا زیادہ۔ اور امام احمد، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے حضرت ثوبان سے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا کہ میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، میرے گھر کا گزر اوقات کا خرچہ نہیں ہے میرے پاس، مجھے کچھ دے دو، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ لوگوں کے آگے سوال نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، میں اس شخص کو۔ اور امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کثرت مال سے غنی نہیں ہوتا بلکہ غنی وہ شخص ہے جس کا دل غنی ہو۔ مال کے زیادہ ہونے سے کوئی شخص غنی نہیں ہو جاتا۔ آج آپ کو ملک میں کئی ایسے چور بازار اور فراڈ آپ کو بے انتہا مال والے دکھائی دیتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، مال کے زیادہ ہونے سے کوئی غنی نہیں ہوتا، غنی وہ شخص ہے جس کا دل غنی ہو۔ اور امام بخاری نے حضرت زبیر بن عوام سے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا ایک گٹھا باندھ کر اپنی کمر پر لاد لے اور اس کو فروخت کر کے سوال کرنے سے بچ جائے، ایک صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے آگے سوال کر کے اپنے پیسے ان سے پورے کر لے، مگر وہ لکڑیوں کا گٹھڑ اپنے کمر پر باندھ لے اور وہ بیچ کر سوال کرنے سے بچ جائے لوگوں سے، حضور نے فرمایا کہ وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، وہ اس کو دیں یا بھلے وہ اس کو منع کریں، دونوں صورتوں کے اندر۔ علامہ علاء الدین حسکفی حنفی لکھتی ہیں، جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو یا اتنی بدنی طاقت ہو، اس کے بدن میں اتنی طاقت ہو کہ وہ محنت یا مزدوری کر کے ایک دن کی خوراک حاصل کر سکے، یا تو اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو کم از کم، اور اگر اس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی موجود نہیں ہے مگر اس کے بدن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک دن کے کھانے کا انتظام محنت اور مزدوری کر کے کر سکتا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر دینے والے کو یہ علم ہو اور اس کے باوجود وہ اس کو دے دے تو وہ گناہگار ہوگا۔ اس نے مانگا، اس نے سوال کیا، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود تھا، یا اگر اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود نہیں تھا
تو اس کے بدن میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ایک دن کے کھانے کا خود محنت مزدوری کر کر انتظام کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا، اور اس نے کسی کے آگے سوال کیا، اور جس نے اس کا سوال پورا کیا، اگر وہ جانتا تھا، اس کے علم میں تھا کہ اس کے گھر میں 2 وقت کا کھانا موجود تھا ایک دن کا، اور اگر نہیں تھا تو یہ اس قابل ہے کہ یہ محنت کر کر اپنی مزدوری کما سکتا ہے، اور اس نے پھر بھی اس کو کچھ دے دیا، تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہ حرام کام میں مدد کر رہا ہے۔ اتنی سختی ہے مانگنے کی، سوال کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی۔ آج آپ دیکھیں سڑکوں کے اوپر آپ کو نوجوان، عورتیں، مرد، نوجوان طاقتور آپ کو نظر آئیں گے، جو کہیں پہ چوکیداری کی نوکری کر سکتی ہیں، کوئی اور کام کر سکتی ہیں، مگر آپ ان کو جتنا مرضی۔ اب چند روز پہلے میں ایک جگہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تو ایک نوجوان آ گیا، اس نے میرے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں، مجھے کچھ دے دو۔ میں نے اس کو یہ سوال کیا، میں نے کہا تم یہ مانگ کر جو اپنے آپ کو ذلیل کر رہی ہو، تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بڑی اچھی نوکری دلوا دیتا ہوں، چوکیداری کی، 8-10-15 ہزار روپیہ مہینے کی تنخواہ ہوگی تمہاری، عزت کی روٹی کے ساتھ اور بہترین کھانا۔ اس نے کہا نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ ان کے جسموں میں وہ مانگ کر کھانے کی عادت جن سے ہے وہ رچ بس گئی ہوئی ہے، اور مانگنے کی شرعی حیثیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ بے شمار حدیث بتائیں، اور اسی کے اوپر قرآن حدیث سے انہوں نے مستنبط کیا کہ جس شخص کے پاس ایک دن کے لیے ایک دن کا کھانا موجود ہو، اور اگر نہیں ہے اور اس کے بدن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ محنت کر کے اس دن مزدوری کر کر اس دن کے کھانے کا بندوبست کر سکتا ہے، تو اس کے لیے سوال دراز کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پھر کسی سے مانگے۔ اور اس کے باوجود اگر اس نے مانگا اور دینے والے نے جس نے اس کی مدد کی اس کو معلوم تھا کہ اس کے پاس 2 وقت کی روٹی ہے، یا اس کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ یہ محنت کر کے خود کھا سکتا ہے، تو وہ دینے والا بھی گناہ گار ہوگا، وہ دینے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ رات اور دن میں خفیہ اور اعلانیہ اپنے مالوں کو خرچ کرتی ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کی بار بار ترغیب دی ہے۔ اب یہ فرما رہا ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، صدقہ دن میں بھی کر سکتی ہو اور رات کے وقت بھی کر سکتی ہو، خفیہ بھی کر سکتی ہو اور اعلانیہ بھی کر سکتی ہو۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ہم پیچھے پڑھ آئے صدقہ اور خیرات کے بیان میں کہ جو صدقات اور خیرات نفلی ہیں ان کو چھپا کر دینا زیادہ افضل ہے، اور جو فرض ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ، فطرانہ وغیرہ، ان کو ظاہر کر کے دینا زیادہ افضل ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق نازل ہوئی، یہ والی آیت جنسی ہے، کیونکہ آپ کے پاس 4 درہم تھے، 1 درہم انہوں نے دن میں خرچ کر دیا، 1 درہم انہوں نے رات میں خرچ کر دیا، 1 درہم انہوں نے اعلان کر کے خرچ کر دیا، 1 درہم انہوں نے چھپا کر خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کی اس ادا کے اوپر یہ جو آیا کریمہ ہے یہ نازل ہوئی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ قیامت والے دن سود کھانے والوں کی یہ حالت ہوگی جو ان سی ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس سے جو پچھلی آیات تھیں، بلکہ کتنی آیات جس میں ہم صدقہ اور خیرات کا پڑھتے چلے آئے، نفلی صدقات اور فرضی صدقات اور خیرات جن سی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ذکر کیا تھا اس سے پچھلی جتنی بھی آیات تھیں، اور اب ان آیات میں سود کو حرام کرنے کا ذکر فرما رہا ہے جو اب آیات آگے آ رہی ہیں۔ یہ سود جو ان سے ہے اس کو حرام ہے۔ صدقے میں انسان کسی ظاہری اور دنیاوی معاوضے کے بغیر ضرورت مند کو اپنے مال سے کچھ دے دیتا ہے۔ صدقے کے اندر انسان جو ہے کسی ظاہری اور دنیاوی معاوضے کے بغیر، ایسا ہی ہے نا، بغیر کسی معاوضے کے ضرورت مند کو اپنا کچھ مال، جس کو آپ صدقہ دیتے ہیں، چلو یار اس کو 100 روپیہ صدقے کے طور پر دے دو، اس کو 100 روپیہ خیرات کے طور پر دے دو، اس کو 100 روپیہ زکوٰۃ کے طور پر دے دو، اس کے عوض آپ اس سے کچھ لیتے تو نہیں ہیں نا، یا کچھ لیتی ہیں، بس آپ اس کو دے دیتی ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو صدقے میں انسان کسی ظاہری اور دنیاوی معاوضے کے بغیر ضرورت مند کو اپنے مال سے کچھ دے دیتا ہے، اور اپنے مال کو، جب آپ کے پاس 1000 روپیہ تھا، آپ نے اس میں سے 50 روپے صدقہ کر دیا، تو بظاہر آپ نے اپنے مال کو کم کر لیا یا زیادہ کر لیا؟ کم کر لیا۔ بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال کسی ضرورت مند کو دے دیتا ہے اور بظاہر اپنے مال کو کم کر لیتا ہے۔ جبکہ سود جو ہے، سود میں انسان جو ہے یہ ضرورت مند کو قرض دے کر، اس میں بھی آپ ضرورت مند کو دے رہی ہیں، اس میں بھی آپ ضرورت مند کو دے رہی ہیں جی، کو قرض دے کر ایک خاص مدت معینہ کے بعد اس سے اصل رقم سے ایک معین طے شدہ جو زیادتی ہے آپ اس کو وصول کرتے ہیں، اور اس میں آپ کا مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ مال زیادہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اس میں بھی بظاہر آپ ایک ضرورت مند کو دے رہی ہیں، اور اس میں بھی آپ بظاہر ایک ضرورت مند کو دے رہی ہیں، مگر اس کے اندر کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اس کے اندر معاوضہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک معین رقم اس سے منتھ وائز یا ویکلی یا اینول آپ اس سے لے رہی ہیں واپس جو ان سی ہے، اس میں مال کم ہو رہا ہے، اس میں مال آپ کا بڑھ رہا ہے۔ یہ صدقے اور سود کے اندر ایک فرق تو یہ ہے۔ اچھا، صدقہ دینے والا بلا معاوضہ اپنا مال دیتا ہے، اور سود کھانے والا بلا معاوضہ دوسرے کا مال لیتا ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ صدقہ دینے والا بلا معاوضہ مال دیتا ہے، اور سود والا بلا معاوضہ مال کھاتا ہے۔ تیسرا، صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے اور سود کھانے والے کی برکت مٹاتا ہے۔ وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بے شمار دفعہ بیان کی کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا کاغذ لکھنے والا، اس پر گواہی دینے والا، سب لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔
سود ایسی ایک منحوس اور گندی اور غلیظ چیز ہے۔ اچھا، صدقہ دینے والے کی نظر وہ بغیر معاوضے کے دے رہا ہے کسی ضرورت مند کو، اس کی نظر صرف آخرت پر ہوتی ہے، اور جو سود لینے والا ہے دے وہ بھی ضرورت مند کو رہا ہے، مگر اس کی نظر کہاں ہوتی ہے؟ صرف دنیا پر ہوتی ہے۔ وہ بغیر معاوضے کے دیتا ہے، اس کا مال کم ہوتا ہے، اس کا مال زیادہ ہوتا ہے، اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، اس کی نظر دنیا پر ہوتی ہے۔ اچھا، صدقہ جو ہے، صدقے کا باعث خدا ترسی، ہمدردی، اور سود کا بے خوفی اور خود غرضی۔ دیتا وہ بھی کسی ضرورت مند کو ہے، خدا ترسی، ہمدردی، دیتا وہ بھی کسی ضرورت مند کو ہے، سود کی رقم جو ان سی ہے، مگر خود غرضی، اس کے اوپر اتنی رقم لوں گا، ہر مہینے لوں گا، اصل رقم اپنی جگہ قائم رہے گی، بے غرضی، بے خوفی، خدا سے خوف نہیں، ڈرتا نہیں۔ صدقہ دینے والا مشکلات میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کا سہارا بنتا ہے، اور جو سود کھانے والا ہے وہ مشکلات میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کی رگوں سے خون نچوڑ لیتا ہے، ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے نا، ان کی بظاہر مدد وہ بھی کر رہا ہے، مدد وہ بھی رہا ہے، مدد وہ بھی رہا ہے۔ اچھا، اس طرح سود کھانا اب سمجھ میں آیا کہ صدقہ دینے کی مکمل ایک ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ صدقہ اگر دائیں کو تو سود بائیں کو، صدقہ اگر اوپر کو تو سود نیچے، بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اور ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، جون سی ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ایمان کے بعد کفر ایمان کی ضد ہے نا، نور کے بعد ظلمت کا، نور ظلمت کی ضد ہے، جنت کے بعد دوزخ کا، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ صدقے کے بعد اسی طرح لمبے کے سامنے چھوٹا اس کی ضد ہے، پتلے کے سامنے موٹا اس کی ضد ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اسی طرح جون سے یہ سود جون سی ہے، یہ صدقے کی بالکل ضد ہے۔ اچھا، سود لینے کو سود کھانے سے تعبیر فرمایا ہے، سود خور، حالانکہ وہ سود لیتا ہے، مگر آپ سود لینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سود خور۔ ایسا ہی ہے نا، سود، اس میں بھی قرآن میں بھی یہی ہے کہ کھانے والا، سود خور، سود لینے والے کو، سود لینے کو سود کھانے سے تعبیر فرمایا گیا ہے، کیونکہ جو چیز لے لی جائے اس کی واپسی کا امکان ہوتا ہے، جو چیز لے لی جائے، ٹھیک ہے، اس کی واپسی کا امکان ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے مجھ سے یہ گلاس لے لیا، اس کا واپسی کا امکان ہے نا، مگر جو چیز کھا لی جائے، آپ نے مجھ سے مٹھائی کھا لی، اس کا واپسی کا امکان ہے، کھا لی۔ تو سود لینے کو سود کھانے سے تعبیر کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ جو چیز لے لی جائے اس کی واپسی کا امکان ہوتا ہے، اور جو چیز کھا لی جائے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو اس بات سے اس کی شدت کا اور بھی احساس ہوتا ہے، اسی لیے سود لینے والوں کو سود خور کہا جاتا ہے، سود خور کہا گیا ہے سود لینے والوں کو۔ اچھا، اس وقت صدقہ، یہ سود کا جو کاروبار تھا،
سود کی اب تو بے شمار قسمیں نکل آئیں گی، مگر وہ لوگ جو ہیں اس وقت اس شرط پر قرض دیتے تھے کہ وہ اس کے عوض ہر ماہ یا ہر سال ایک معین رقم لیا کریں گے، اور اصل رقم جو ہے وہ مقروض کے ذمے باقی رہے گی، اور مدت پوری ہونے کے بعد قرض خواہ مقروض سے اصل رقم کا مطالبہ کرتا، اور اگر مقروض اصل رقم ادا نہ کر سکتا تو قرض خواہ مدت اور سود دونوں میں اضافہ کر دیتا۔ اور ہوتا ایسے ہی ہے، سود خور کرتے کیا ہیں کہ اچھا تم نے 6 مہینے کا وعدہ کیا تھا، اب یہ ایسی منحوس چیز ہے کہ یہ واپس نہیں ہوتی، ایسی گڑبڑ ہوتی ہے کہ چیزوں میں نقصان ہونا، کاروبار میں نقصان شروع ہو جاتا ہے، زندگی میں نقصان شروع ہو جاتا ہے، وجود میں نقصان شروع ہو جاتا ہے کہ یہ واپس نہیں ہوتا۔ تو اب سود خور کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کو اچھا یار تم 6 مہینے کے لیے اور لے لو، تم 6 مہینے کے لیے اور لے لو، اور سود کی شرح بڑھاتا چلا جاتا ہے جو ان سے۔ یہ اس طرح زمانہ جاہلیت میں بھی یہی قسم زیادہ رائج تھی سود کی جو ان سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، گندم گندم کے عوض، جو جو کے عوض، کھجور کھجور کے عوض، نمک نمک کے عوض برابر برابر فروخت کرو، اور نقد بنقد، پیسوں کے ساتھ، رقم کے ساتھ، رقم کے بغیر نہیں۔ اور جب یہ اجناس جنس مختلف ہو جائیں تو پھر جس طرح چاہو فروخت کرو، بشرطے کہ نقد بنقد ہوں، اس میں کیش انوالو ہو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے زیادہ لیا یا زیادہ دیا اس نے سودی کاروبار کیا، دینے والا اور لینے والا دونوں برابر ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 1 دینار کو 2 دیناروں کے بدلے میں اور 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اچھا، اب نفع اور سود میں جو فرق ہے، نفع اور سود، جو آپ سود دیتے ہیں یا جو آپ نفع لیتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیع کو جائز کہا ہے اور سود کو ناجائز کہا ہے کہ سود حرام ہے۔ اور ان میں فرق بالکل ایک واضح فرق جو ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ دکاندار سے 5 روپے کی چیز 6 روپے میں خوشی خوشی خرید لیتی ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میں دکاندار سے یہ فلانی چینی خریدنے گیا ہوں، یہ جو مجھے 6 روپے کی دے رہا ہے، اس میں روپیہ 2 روپے اس کا اپنا منافع بھی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے نا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز 5 روپے کی ہے، بھلے یہ 5 روپے کی ہے، لیکن اس چیز کے اندر دکاندار کی محنت خرچ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ وہ منڈی سے لے کر آیا ہے نا دکان تک، اس میں اس کا دماغ خرچ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس نے وہاں سے خریدی ہے، بولی دی ہے یا جس طرح بھی خریدی ہے، اس کا وقت خرچ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ راستے میں اس نے کوئی کنوینس یا ٹرانسپورٹ لی ہے یا نہیں لی ہے؟ تو اور یہ جو زائد وہ رقم ہے، یہ ہم اس کی ذہنی جسمانی محنت کے عوض قرار دیتے ہیں کہ یہ اس کے عوض میں وہ جن سے یہ اس کا حق بنتا ہے، یہ نفع ہے، منافع ہے۔ لیکن جب ایک شخص وہی 5 روپے پر 1 روپیہ سود لیتا ہے تو کیا وہ رقم کسی منڈی سے اٹھا کے لے کر آیا؟ کیا اس میں اس کے اکٹھا کرنے میں اس کا کوئی دماغ خرچ ہوا ہے؟ اس کی کوئی جسمانی محنت لگی ہے؟ راستے میں کوئی ٹرانسپورٹ خرچ ہوئی ہے جس کے اوپر وہ ساری چیز آئی ہے؟ تو اس 1 روپے کے اندر وقت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے کہ بس تم 5 روپے لے لو، مجھے تم نے 6 روپے دینی ہے جن سی۔ تو جس کو اس 1 روپے کا بدل
آپ قرار دیتی ہیں، اس لیے تجارت میں نفع لینا جائز ہے اور روپے پر سود لینا جائز نہیں ہے۔ یعنی عقل بھی جو ہے وہ اس چیز کو مانتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز جو ان سی ہے صحیح ہے۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ مخبوط الحواس، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو کن گناہوں سے بچاؤ؟ ان گناہوں سے بچاؤ جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مال غنیمت میں خیانت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سو جس نے خیانت کی وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر آئے گا۔ اور دوسرا سود کھانے سے، جس نے سود کھایا وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخبوط الحواس، پاگلوں کی طرح اٹھے گا۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کے اوپر کسی جن کا سایہ ہو گیا یا اس کے وجود میں کوئی شیطان آ گیا، نہیں، یہ اس سود کی نحوست کی وجہ سے اس کی حالت اتنی گندی اور منحوس ہوگی کہ وہ لوگوں کے اندر پاگلوں کی طرح نظر آئے گا۔ حدیث مبارک میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہی والی آیت، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن صرف اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بیع ہے یہ سود ہی کی تو مثل ہے۔ اوپر سے ظلم یہ کہ بے باکی یہ کہ کہتے تھے کہ بیع جو ہے یہ سود ہی کی تو مثل ہے۔ اور کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سود خوروں کو قیامت کے دن مجنون، پاگل اور مخبوط الحواس شخص کی طرح اس لیے اٹھایا جائے گا کہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ جو بیع ہے یہ سود ہی کی تو مثل ہے۔ حالانکہ بظاہر ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ سود جو ہے، کام تو غلط سود کا کرتے تھے نا، ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ جو سود ہے یہ بیع ہی کی تو مثل ہے، مگر کہتے کیا تھے کہ یہ جو بیع ہے یہ سود ہی کی تو مثل ہے۔ جبکہ کہنا کیا چاہیے تھا کہ سود جو ہے، اگر کہنا ہی تھا تو کہتے کہ یہ جو سود ہے یہ بیع کی مثل ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس شخص کی یہ حالت اس لیے قیامت والے دن ایسی ہوگی کہ وہ شخص یہ فضولیات بکتا تھا دنیا کے اندر، یہ کہتا تھا کہ یہ چیز ایسی ہی ہے۔ تو بیع میں تاجر 10 روپے کی چیز کو 12 روپے کی بیچتا ہے اور 10 روپے کی چیز پر 2 روپے زائد لیتا ہے، اور سود خور 1 ماہ کے لیے مثلاً آپ کو 10 روپے قرض دیتا ہے اور اس کے عوض 12 روپے وصول کرتا ہے اور اس سے اصل رقم پر 2 روپے زائد وصول کرتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق ہے کہ تاجر 10 روپے کی چیز کو منڈی سے، تھوک فروشوں سے، تھوک کے حساب سے، اور وہاں سے کسی گاڑی میں سامان میں، جو میں نے پیچھے مثال دی، اپنا ذہن خرچ کرتا ہے، اپنی جسمانی طاقت خرچ کرتا ہے، کوئی راستے میں ٹرانسپورٹ لیتا ہے، اس کے اوپر وہ چیزیں لے کر آتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر نفع لیتا ہے، تو وہ نفع کہلاتا ہے۔ جی، تو یہ اس کا جائز حق ہے جو وہ یہ
لیتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے برعکس سود خور 10 روپے پر ایک ماہ بعد جو 2 روپے زائد لے رہا ہے، اس میں کوئی محنت، کوئی ذہانت، کوئی ٹرانسپورٹ، کوئی اس کی جسم کی محنت کا کوئی کمال نہیں ہے جو ان سے۔ تاجر جب اپنا روپیہ تجارت میں لگاتا ہے تو کیا اس کو 100% یہ شور ہوتا ہے کہ اس کو صرف پروفٹ ہی آئے گا؟ لاس بھی تو ہو سکتا ہے نا، لاس بھی تو ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس سود خور جو ان سے ہے، وہ جو اپنے روپے پر سود وصول کر رہا ہے اس کو تو نقصان کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، وہ تو 100% منافع ہی منافع ہے نا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا۔ اچھا، سود کا بھی جو ہے نا، شراب کی طرح سود کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتدریج حرام کیا۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں سود کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو مال تم سود حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو کہ وہ مال لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا ہی رہے، وہ تمہارے نزدیک تو بڑھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو، جی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں، اصل میں تو ان کا مال بڑھتا ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں صراحتاً اگر آپ دیکھیں تو سود کو حرام نہیں فرمایا، بلکہ اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا گیا۔ جیسے آپ کو شراب کے متعلق قرآن کریم کے اندر کہ شروع میں شراب کی متعلق ناپسندیدگی کا حکم آیا، پی لو تو ٹھیک ہے، نہ پیو تو بہتر ہے۔ پھر حکم آیا کہ اب نمازوں کے اوقات میں شراب نہیں پینی، جب ایک وقت معین گزر گیا، جب نمازوں کا وقت قریب ہو تو شراب سے دور رہنا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں سود کی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا گیا ہے جون سے، جی۔ اچھا، سود کے متعلق یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، اور باقی جتنی آیات ہیں سود کے متعلق وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اور دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی ایسی پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بکثرت روکتے تھے۔ کئی چیزیں ہم نے یہودیوں کے اوپر ایسی حرام کر دیں جو پہلے ان کے اوپر حلال تھی۔ اور پھر آگے فرمایا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَوْضُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو سود لینے سے منع کیا گیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ تو اس لیے جو چیزیں پہلے ان کے اوپر حلال تھیں وہ بعد میں ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیں، کیونکہ بے ادب تھے، گستاخ تھے، خدا کے بتائے ہوئے راستے پر یا حکم پر چلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب اس آیت میں بھی مسلمانوں کو سودی کاروبار سے صراحتاً منع نہیں کیا گیا، سود کے کاروبار سے، صرف یہ اشارہ فرمایا ہے کہ یہودیوں کو جو سزا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا، پھر یہ ایک اور آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دگنا اور چگنا سود نہ کھاؤ۔ اس آیت میں بھی مطلقاً سود سے منع نہیں فرمایا، بلکہ سود در سود سے منع فرمایا گیا ہے۔
مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطلقاً سود کو حرام قرار کر دیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، جو اس آیہ کریمہ کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، سو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی بس وہ سود سے باز آ گیا۔ جس کو تو خدا نے نصیحت کی توفیق دے دی، جس نے خدا کی نصیحت کو قبول کر لیا تو وہ سود سے باز آ گیا، تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہو گیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اب اس کا معاملہ اب خدا جانے اور وہ جانے، اب اللہ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، جو پہلے وہ سود لے چکا ہے وہ اب خدا جانتا ہے اس نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جی، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جس نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا اس کے باوجود کہ اس کے پاس اس کا حکم آ گیا، تو وہی لوگ دوست کی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس دوزخ کی اندر جو ان سے۔ جی، تو یعنی جس شخص کو سود کا حرام ہونا معلوم ہو گیا اور وہ سود خوری سے رک گیا، تو سود کی تحریم سے پہلے، حرام ہونے سے پہلے وہ جو کچھ لے چکا ہے وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اب اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اگر اللہ چاہے تو اس کو آئندہ سود خوری سے محفوظ فرمائے گا، اگر چاہے تو نہ ایسا کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو شخص نصیحت پہنچنے کے بعد اخلاص اور صدق نیت سے سود خوری چھوڑ دے گا اس کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا، یا اللہ جو چاہے گا اس کے متعلق فیصلہ فرمائے گا۔ کسی کو اس کے اوپر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہی مالک ہے اور حاکم علی الاطلاق ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر سود کے متعلق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 کے اندر اب، اور اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص سود لیتا ہے تو پھر بھی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ دوزخ کے اندر رکھے، یا اس کو دوزخ کی سزا دینے کے بعد، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان کی نعمت تو ہے نا، ہے ایمان، اس کے بعد وہ اس کو بخش دے اور اس کے بعد وہ اس کو جنت میں بھیج دے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔